بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ قریش مکہ مکرمہ کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قبیلہ قریش میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں ایک خاندان بنی ہاشم کا تھا۔ ہاشم اپنے خاندان میں بڑے معزز، سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ ہاشم کے بیٹے شیبہ ہیں جو عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے باپ کے محبوب بیٹے ہیں۔ ان کی شادی قبیلہ قریش ہی کے ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام حضرت آمنہ تھا۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس نے اس اندھیری دنیا کو اجالے میں بدل دیا، عرب کی سوتی بستیوں کو جگا دیا۔ یہی وہ بچہ ہے جس کو دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو بے حد خاص ہونے والا ہے، جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ پہلے عرب کے قبیلوں کا یہ رواج تھا کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی اپنے مذہب کو بگاڑ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں، پیڑ پودوں، جانوروں، ہوا، پانی، سورج، پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا۔ عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، یہاں تک کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ چاروں طرف قتل و غارت کا ماحول تھا۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اس دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول اور عیسوی سال کے مطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں پیر کے دن صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ فلاں واقعے کے اتنے عرصہ بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیل کے لشکر کے ہاتھوں ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعے کے 45 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کے والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے اس دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا، ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ دنیا میں جتنے بھی بت تھے منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے، ان کا علم جواب دے گیا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے۔
خاص طور سے وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلوں کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت سے ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا ہوا ہے، یہ کیسا واقعہ پیش آیا ہے۔ سارا مکہ جگمگا رہا تھا اور حضرت مطلب انتظار کر رہے تھے کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔ دوسری طرف سارا مکہ کعبے کے باہر جمع ہے۔ ایک یہودی عالم خانہ کعبہ کے باہر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا ہے اور ہر ایک سے سوال کر رہا ہے کہ کل تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، لیکن سب لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں کہ آخر اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا، میرا علم گواہی دے رہا ہے کہ کل مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بس بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مقصد بن چکی ہے۔ وہ اسی بے چینی میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ میرا قبیلہ ذلیل و رسوا ہونے والا ہے اور پیغمبری ہم سے ختم ہونے والی ہے، اور ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ خدا کے لیے بتا دو کہ کہیں تم میں سے کسی کے یہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن سب لوگ اسے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہاں آنے سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے کہا، ابھی انتظار کرو، ابھی سردار مکہ آنے والے ہیں، جب وہ آ جائیں تو تم ان سے سوال کرنا۔ اس کے بعد اس شخص کو پتا چلا کہ عبد المطلب کے یہاں ان کی پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ بے چین ہو گیا اور حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا، خدا را مجھے اس بچے کی زیارت کرا دو، تاکہ جس کی وجہ سے اتنے مہینوں سے میں اپنے وطن کو چھوڑ کر مکے میں رہ رہا ہوں، وہ مقصد پورا ہو جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ یہ بچہ وہی ہے یا نہیں۔ جناب عبد المطلب اس عالم کی بے چینی دیکھ کر اس بچے کو یعنی پیغمبر رسول کو ایک جگہ پر لے کر آتے ہیں۔ اس عالم کی نظر جیسے ہی اس بچے پر پڑی، اس نے زور سے چیخ ماری، یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بعد بنی اسرائیل سے پیغمبری ختم ہو گئی، یہی وہ بچہ ہے جو آگے ساری دنیا کا حکمران بنے گا۔ یہودی عالم بے اختیار چلا اٹھا، میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، حضرت عبد المطلب ابراہیمی دین پر ہیں۔ انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو وہ فوراً پیغمبر اسلام کو اندر گھر میں واپس لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ اس کے بعد 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے یعنی پیغمبر رسول کا عقیقہ کیا اور تمام مکے والوں کو دعوت میں بلایا۔ اس وقت کسی نے حضرت عبد المطلب سے سوال کیا کہ اس بچے کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب اور حضرت بی بی آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر اسلام کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی زمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا۔ اس نام کا لفظی معنی ہے وہ شخص کہ جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے، یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے؟ آج سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس بچے کے دشمن ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ ان دونوں ناموں کی اللہ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہیں رکھ سکا، اور احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سہیل نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں،
یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی، اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں، اور پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صوفیہ کا دودھ پیا۔ صوفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کی باندی تھی۔ ان کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ صوفیہ نے آپ کو چند دنوں تک دودھ پلایا۔ ان دنوں صوفیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا تھا۔ ان کے بعد صوفیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ ان دنوں مکہ میں رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں مکہ سے بچوں کو لے جاتی اور اپنے گاؤں میں لے جا کر انہیں دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی، اور کچھ وقت کے بعد ان بچوں کو واپس مکہ میں آ کر ان کے والدین کے سپرد کر دیتی۔ پھر ان کے والدین انہیں انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ گئیں اور سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ قافلے کی ساری عورتیں پہلے ہی مکے میں پہنچ چکی تھیں، لہٰذا جو امیر ترین بچے تھے وہ سب لے کر جا چکی تھیں۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں تو ان کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر، بچے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر قبیلہ بنو سعد کی طرف لوٹنے کے لیے اونٹنی پر سوار ہو گئیں۔ وہ اونٹنی جب بنو سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو وہ بہت سستی سے چلتی ہوئی مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا تھا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے پہنچی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ بڑی رفتار سے چل رہی تھی؟ پیارے دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگیں، اے حلیمہ، ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھیں؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب سے واقعے میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسے کرتے کرتے 2 سال پورے ہو گئے، یعنی بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کے گھر والوں کو سونپ دیں، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد ان کو واپس سونپنا تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ جب وہ مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا یہ بچہ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ میری زندگی میں برکتوں اور رحمتوں کا دور شروع ہو گیا۔ اتفاق سے ان دنوں مکہ میں قحط چل رہا تھا، بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت بی بی آمنہ نے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہتی بھی یہی تھیں۔ اس لحاظ سے ان پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔
اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ پھر سے قبیلہ بنو سعد لی گئیں۔ پیارے دوستو، ایسے کرتے کرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی تو دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ 4 سال کے بعد جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ میں لا کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال کی تھی۔ کچھ عالموں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہتے ہوئے 2 سال کا وقت لمحوں میں بیت گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے من میں خیال آیا کہ میرے بیٹے کو اپنی والد کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، اب کم سے کم ان کو والد کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ سفر بڑا مشکل اور لمبا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی خادمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام ایمن کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کسی کام سے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ان کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس وقت وہ علاقہ یسرا کہلاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر دارالناب میں قیام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی۔ ان کے رشتہ دار وہی آباد تھے، وہاں سب سے ملاقات کی۔ اس چھوٹے سے قافلے نے تقریباً 1 مہینے تک مدینے میں قیام کیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں کچھ دن اور ٹھہرنا چاہتی تھیں، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے آپ نے وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان باندھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ سفر بڑا ہی مشکل تھا۔ گرم ہواؤں اور خراب موسم کی وجہ سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ راستے میں نہ تو علاج کا انتظام تھا اور نہ ہی آرام کا کوئی بندوبست تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جسے ابوا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھک کر بیمار ہو گئیں۔ ننھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ کی وفات کے وقت ان کے سرحانے تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو پانی پلایا اور والدہ نے یہ چند کلمات کہے جو اس طرح سے ہیں: اے میرے چاند، جو میں نے خواب دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ تو رب جلال کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ تو حق، ایمان، صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور حق کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ان ساری خرافات سے محفوظ رکھا ہے اور ان بت پرستوں سے تیری دوستی نہیں ہوگی۔ ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر بڑا فنا ہوگا۔ اب میں تو جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو کہ صرافہ طہارت ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح پرواز کر گئی اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا 20 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک مقام ابوا میں ایک چھوٹی پہاڑی کی چوٹی میں وابستہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 سال پورے کر 6ٹھی میں داخل ہو چکی تھی، اور اس چھوٹی سی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد گرامی کی تو محبت بھی نہیں دیکھی تھی، صرف قبر ہی دیکھی تھی، اور سفر کے دوران والدہ ماجدہ بھی اپنی قبر میں آرام فرما ہو گئیں۔ اب صرف حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، جو آپ کی انگلی پکڑ کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک پر لے جاتی اور آپ کے حسین چمکتے ہوئے رخساروں سے آنسو پوچھتی اور آپ کو تسلی دیتی۔ پہاڑی سے نیچے اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہ پایا۔ انہوں نے بے قرار ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ کر سسک سسک کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، امی جان، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ غلبہ اسلام کے بعد حیات طیبہ کے 57 برس گزر جانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ مقام ابوا تشریف لے گئے اور صحابہ سے فرمایا، یہیں رک جاؤ اور خیمے لگا لو۔ چنانچہ سبھی صحابہ نے خیمے لگا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کے سرہانے بیٹھ کر سر مبارک کو گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ اسی کیفیت میں گھنٹوں گزر گئے۔ عمر مبارک کے 57 برس بھی اس صدمے کو نہیں بھلا پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگے، امی جان، کاش آپ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نیت باندھتا اور ادھر سے آپ پکارتی، محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، لبیک امی جان۔ پیارے دوستو، ایک بار پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد جب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا سردار عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبد المطلب آپ کو بہت محبت کرتے تھے اور بڑے ہی نازوں سے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ آئی۔ آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے دادا جان کی طرح ہی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی۔ پیارے دوستو، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کفایہ شناس تھا، یعنی وہ لوگوں کی شکل صورت کو دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ وہ جب مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کرنے کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمائش کی۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وہ فرمائش قبول کر لی، اور اس کے علاوہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہذا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، روایات کے مطابق یہ قافلہ بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصلی نام جرجیس تھا، لیکن سب اس کو بحیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے خاندان والے نسلوں سے اس خانقاہ کے راہب بنتے چلے آ رہے تھے۔
اسی طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ تھا۔ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا اور ان کو دعوت میں بلایا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئی تھی۔ یہ قافلہ ایک پیڑ کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا۔ وہ بدلی اب بھی اسی درخت پر سایہ ڈال رہی تھی۔ اس پیڑ کی شاخیں اس طرف جھک گئیں جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جمگٹھا سا بنا لیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگوں نے پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ جب آپ دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ بدل لیا اور وہ آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریش کے لوگوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ سبھی لوگ میرے یہاں کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب لوگوں کو دعوت میں لائیں۔ سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے کے لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص آج تک تو ہم سے نہیں بولا، اس نے کبھی ہم سے بات نہیں کی، مگر آج ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ہم سب کی دعوت کر رہا ہے۔ بحیرہ نے جب ان کی باتیں سنی تو اس نے صرف اتنا جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا، میں نے کبھی آپ لوگوں سے بات نہیں کی، لیکن اب آپ لوگ میرے مہمان ہیں اور مہمان نوازی کرنا ایک اچھی بات ہے۔ اس طرح سبھی لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ساتھ نہیں لے گئے تھے کہ آپ کی عمر بہت کم تھی، لہٰذا آپ اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے رہے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا، ان میں سے کسی میں وہ نشانی نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، اور وہ بدلی بھی نظر نہیں آئی جسے اس نے پہلے دیکھا تھا، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہی پڑاؤ کی جگہ پر رہ گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت میں سے آپ میں سے کوئی چھوٹ تو نہیں گیا؟ اس پر قریش کے لوگوں نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ نے دعوت میں بلایا ان میں سے تو کوئی نہیں رہ گیا، ہم سبھی لوگ آئے ہیں، لیکن ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی عمر سب سے کم ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بولا، ارے مہربانی کر کے اس لڑکے کو بھی بلاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگ آئیں مگر اس لڑکے کو چھوڑ آئے؟ میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ میں دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور پورے راستے بھر اس نے آپ پر سایہ کیا۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ نشانیاں ڈھونڈنے لگا جو ان کی کتابوں میں درج تھیں۔ وہ لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے۔ تب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادتوں کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا اور مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ پر بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، آخر کیوں یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی دلچسپی لے رہا ہے؟ شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟
حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے والد زندہ ہوں۔ حضرت ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے وقت پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، اب تم ایسا کرو کہ اپنے بھتیجے کو اپنے وطن واپس لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے اور اس کی بہت اونچی شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اپنے باپ داداؤں سے بھی کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ آپ کو نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، اب انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پیارے دوستو، بحیرہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو طالب خوف زدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی زیر نظر پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت اور خرید و فروخت کا اچھا علم حاصل ہو چکا تھا۔ عرب میں ہر سال مشہور تجارتی میلے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا تجارت کا مال ان میلوں میں لے جایا کرتے۔ آپ کی دیانت داری اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کا سارا سامان میلوں میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ان دنوں مکہ میں سب سے زیادہ مالدار اور معزز ایک خاتون تھیں۔ ان کا نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد تھا، جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے بہت زیادہ تعداد میں جائیداد پائی تھی اور اب انہوں نے اپنا تمام مال اور دولت تجارت کے کاموں میں لگا دیا تھا اور کسی ایسے ایماندار شخص کی تلاش میں تھیں جو کہ کاروبار کا سلیقہ اور تجارت کا تجربہ بھی رکھتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 23 سال کی تھی۔ آپ کی ایمانداری اور صداقت، دیانت داری اور کاروباری سلیقے کی شہرت دور دور تک ہو چکی تھی اور تجارتی قافلوں کے ساتھ شام جا کر بیرونی تجارت کا بھی آپ کو تجربہ ہو چکا تھا۔ اس کی خبر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت شام کی طرف لے جائیں، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ وہ آپ کو دوسرے لوگوں کی نسبت دوگنا منافع دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور پھر اس پیشکش کو قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا تو انہوں نے اپنے بھروسے مند غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا اور یہ بہانہ کیا کہ وہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے، لیکن مقصد یہ تھا کہ مال کی نگرانی بھی رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور اخلاق کا بھی گہرائی سے مطالعہ کریں۔ ملک شام پہنچے تو اللہ کے کرم و فضل سے سارا مال اچھے نفع کے ساتھ فروخت ہو گیا۔ شام سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مال تلاش کیا جو مکہ میں فوراً بک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے وہ مال لا کر مکہ معظمہ میں بیچ دیا۔ آپ کو بہت نفع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام سے واپس آتے ہی مال کا سارا نفع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ میسرہ، جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھا، اس نے نہ صرف آپ کی امانت داری بلکہ آپ کے اخلاق اور عادتوں کی ایسی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اپنی زندگی کا یہ حصہ ایک نیک اور ایماندار شخص کے حوالے کرنا چاہتی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ شخص نظر آنے لگا جس کی انہیں تلاش تھی۔ چنانچہ
شام کے سفر کے واپسی کے 2 مہینے اور 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک خاص سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا۔ تو یہ سن کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ نے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر دے کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا۔ مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ پیارے دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے تقریباً 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ اور پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ آدھی بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، ایمان لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہیں۔ اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف آپ کا ساتھ دیا بلکہ مالی طور پر بھی آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیتے جی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہیں۔ پیارے دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کہ کافی دنوں تک آپ اسی طرح سے غار حرا کی پہاڑی پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل و صورت میں حاضر ہوئے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک آپ کے سامنے نازل ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں
ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پشچم تک اس پوری دنیا کو چھپا لیں، یعنی کہ اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کے 70,000 پر ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے زیادہ بڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ پلک جھپکتے ہی سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی اس زمین سے واپس وہی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے۔ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان ہے جو اللہ کے ایک فرشتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اقرا یعنی پڑھو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اقرا پڑھو، تو آپ نے پھر کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے اس طرح لگایا کہ حضرت جبرائیل نے حضور پاک کی بغل میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر زور سے دبا دیا، یعنی کہ بہت زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، مگر جبرائیل نے مجھے زور سے دبا کر چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے انسان کو زمین اور خون کے جمے ہوئے ایک لوتھڑے سے۔ پڑھو، حال یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور پھر آپ بہت گھبرا گئے اور غار حرا کی پہاڑی سے اتر گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ یعنی کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس طرح سے انسان کا بدن سردی سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ چادر لاؤ اور مجھ کو چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لے کر آئیں، اور پھر وہ چادر اوڑھ کر سو گئے۔ اس کی کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے خوف کے اثرات کم ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ پہاڑی پر غار حرا میں جو بھی آپ کے ساتھ ہوا تھا، یہ سارا ماجرا آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ کے اوپر یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے تو ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہو، آپ نے ہمیشہ بے سہارا لوگوں کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرست تھے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا تھا۔
اور پھر انہوں نے توریت اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا تھا، یعنی کہ اس وقت توریت اور انجیل کے بہت ہی بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر اپنے انہی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچی اور جا کر انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کی اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے بینائی چلی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات سنے تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں میرے پاس اس طرح سے ایک بڑا شخص اچانک سے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو۔ میں نے نہیں پڑھا تو اس نے پھر مجھے اپنے سینے سے لگا کر مجھ کو بہت ہی زور سے دبایا، پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل اس وقت کے توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو بھی آپ کے پاس میں آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس میں آیا تھا، اور ان قریب ہے کہ اب آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے اپنے شہر سے باہر نکال دے گی۔ جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے۔ چونکہ حضرت ورقہ ابن نوفل اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیں، اور وہ پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سن چکے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں اور آپ ایماندار اور امانت دار ہیں۔ حضرت ورقہ ابن نوفل کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری قوم کے لوگ تو مجھے بہت عزت دیتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، بھلا وہ کیسے میرے خلاف ہو سکتے ہیں؟ میں جو بھی کہتا ہوں اس کو وہ مانتے ہیں، میری قوم میں میری بہت ہی عزت اور وقار ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا، میں مانتا ہوں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کی قوم بڑی ہی عزت کرتی ہے، آپ کو بہت مانتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور حق کی آواز کو بلند کیا اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلوں سے گزرنا پڑا، ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، اور اسی طرح سے آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون تھیں جنہوں نے دین اسلام کا کلمہ پڑھا، یعنی کہ مسلمان ہو گئی، اور حضرت ورقہ ابن نوفل وہ شخص تھے جنہوں نے تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ گئے، اور اپنے رب کا حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا علم بلند کرنے اور عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد تبلیغ اسلام کا دور شروع ہوا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں حضرت علی ابن طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتی
3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ پیارے دوستو، پھر 3 سال کے بعد سورہ شورا کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، اپنے قریبیوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ آپ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نبی، کہ وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اسلام کی الگ اعلانیہ تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کی خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت میں گستاخانہ جملے بکتے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانوروں کا خون ڈالتے۔ ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کی پیٹھ مبارک پر ایک اونٹنی کی اجڑی ڈال دی۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولی ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور اس اجڑی کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ نامی یہ کافر نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈال دیا اور زور سے کھینچا، جس سے کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ پیارے دوستو، اسلام کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی ظلم و ستم سہا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ اکرام پر بھی ظلم کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لوہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے، ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر
दोपहर के वक्त तेज धूप में गरम गरम रेत पर उनको लिटाकर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता कि उनकी जुबान बाहर निकल आती थी। इसके बाद भी ये अहद व अहद के नारे लगाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मर्दों को ही जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था, बल्कि वो खवातीन जो इस्लाम कबूल करती उन्हें भी तकलीफों का सामना करना पड़ता। हजरत अमार बिन यासर की वालिदा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुशबख्त खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी फौत का नजराना पेश किया। ये बूढ़ी थीं, अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारकर शहीद कर दिया था। इस्लाम की पहली शहीदा होने का एजाज उन्हें हासिल है। जब कुफ़ारान कुरैश मुसलमानों को तकलीफ देने से बाज ना आए बल्कि उनकी जुल्मों में इजाफा होने लगा, तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा को इजाज़त दे दी कि वो हिजरत करके हबशा चले जाएं। हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई दीन पर अमल करता था और इंसाफ पसंद और नर्म दिल था। चुनाचे ऐलान नबूवत के 5वें साल 11 मर्द और 4 औरतों की एक काफिले ने अपने प्यारे वतन को छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत की। इसे हिजरत ऊला कहते हैं। कुछ दिनों के बाद मज़ीद कई सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की, यहाँ तक कि हबशा हिजरत करने वालों की तादाद 82 अफराद तक पहुँच गई। ये देखकर कुरैश ने हबशा के बादशाह की तरफ एक पैगाम भेजा जिसमें बादशाह से कहा गया कि वो इन मुसलमानों को कुरैश के हवाले कर दे, मगर कुफ़ार की ये कोशिश नाकामयाब हुई। प्यारे दोस्तों, कुफ़ार मक्का को ये खुश फहमी थी कि वो अपने वहशाना जुल्म सितम से इस्लाम की तहरीक को या तो ख़त्म कर देंगे या कमज़ोर कर देंगे, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इस सूरत हाल से वो आपे से बाहर होने लगे। तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफ़ार ने ये स्कीम बनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके ख़ानदान का मुकम्मल बाइकॉट कर दिया जाए। चुनाचे इस तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने ये मुआहदा किया कि जब तक बनु हाशिम के ख़ानदान वाले हुजूर अलैहिस्सलाम को हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स इन लोगों के हाथ से किसी किस्म की खरीदो फरोख्त ना करे, कोई शख्स इन लोगों से मेल जोल सलाम कलाम और मुलाकात ना करे। इस मुआहदे को लिखा मंसूर बिन अकरमा ने इस मुआहदे को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने इस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज को काबे के अंदर लटका दिया। अबू लहब के सिवा तमाम बनु हाशिम अबू तालिब की वो घाटी जिसको अब शैबे अबी तालिब कहते हैं उसमें महसूर हो गए। इनमें गैर मुस्लिम भी शामिल हुए। 3 साल तक तमाम बनु हाशिम जो सिर्फ अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से आपके साथ शरीक हुए, 3 साल तक तमाम बनु हाशिम उस घाटी में रहे कि 3 साल का ज़माना इस कदर सख्त था कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे। भूख से बिलखते हुए नन्हे बच्चे इस कदर जोर जोर से रोते कि उनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती, मगर उन सख्त दिल काफिरों ने हर तरफ से घाटी पर पहरा बिठाया हुआ था कि खाने पीने की कोई शय अंदर न जाने पाए। 3 साल इसी हालत में गुजर गए तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि उस मुआहदे को दीमक इस तरह चाट गई है कि खुदा के नाम के सिवा उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर हजरत अबू तालिब को दी। उन्होंने कुरैश को जाकर कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, मेरे भतीजे ने मुझको इस तरह खबर दी है, तुम अपना मुआहदा लाओ। अगर ये खबर सही निकली तो तुम इस जुल्म सितम से बाज आओ, और अगर गलत निकली तो मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो लोग इस पर राजी हो गए और जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए कि जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हर्फ बा हर्फ उसी तरह मामला था। प्यारे दोस्तों, ऐलान नबूवत के 10वें साल जबकि शैबे अबू तालिब के महासरे को ख़त्म हुए अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था,
3 سالہ قریش کے بائیکاٹ نے بہت سے حضرات کی صحت خراب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں تشریف ہی لائے تھے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بیمار پڑ گئے اور چند روز کے بعد وفات پا گئے۔ صحیح بخاری سے مروی ہے، جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لے گئے۔ اتفاق سے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی ان کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ یہ سن کر ابو جہل بولا، اے ابو طالب، کیا تم اپنے والد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا کلمہ پڑھ لیتا، مگر لوگ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کی وفات کا ابھی کچھ عرصہ ہی بیتا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی۔ پیارے دوستو، ان کی میت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاری۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل وقت میں سہارا بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و غم ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ اب پہلے سے زیادہ نڈر ہو گئے، اب اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگے۔ کافروں کے اس رویے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں اور وہاں کے سردار اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اب آپ طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارث تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ کا مذاق اڑایا بلکہ طائف کے بدماش اور شرارتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور آپ کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ ڈپیاں کستے، نازیبہ جملے کہتے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا، اور اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آ جاتے اور پتھر اپنے بدن پر لے لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لوہان ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کئی شریر لوگ آگے بڑھتے اور بڑی بے دردی سے آپ کو جھٹکا دیتے، اور یہ ظالم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کے ساتھ قریب میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ کے دشمن کا تھا۔ آپ کی حالت دیکھ کر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھوں انگوروں کا گوشہ بھیجا جو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عباس آپ پر ایمان لے آیا
اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ پیارے دوستو، بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبداللہ اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائی چلتا رہا، یہاں تک کہ اپنے مقام پر پہنچ کر میں نے جب سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہے حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں میں یہ دونوں پہاڑ ان کافروں پر الٹ دوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر طائف سے واپسی پر مقام نافلہ میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر بڑی متاثر ہوئی۔ یہ تمام جن مسلمان ہو گئے اور واپس جا کر اپنی قوم کی تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہ مسلمان ہونے لگے اور اسلام قبول کر لیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مکہ شریف سے شمال کی طرف ایک شہر یثرب تھا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں اوج اور خزرت دو قبیلوں کے ساتھ یہودی بھی رہتے تھے۔ حالانکہ یہ لوگ بت پرست تھے، لیکن یہودیوں سے سن کر انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جیسے وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب آئیں گے اور کب ہم ان پر ایمان لا کر اپنی تقدیر سنواریں گے۔ مینا میں ایک گھاٹی ہے جہاں آج مسجد القباء ہے، وہاں آپ تشریف فرما تھے کہ قبیلے خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل و خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 12 افراد نے مینا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیت العقبہ اولیٰ یعنی گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیت قباء اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت مینا کی پہاڑی میں قباء کے قریب ہوئی، جسے جمرات قباء بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر ایمان لائے۔ ان کے ایمان لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مزید 72 افراد نے
अपने बुत परस्त साथियों से छुपकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर बैत की और ये अहद किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मदीना शरीफ में इतने लोगों के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को आम इजाज़त दे दी कि वो हिजरत करके मदीना चले जाएं। चुनांचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की। उनके बाद दूसरे लोग भी मदीना रवाना होने लगे। जब कुफ़ार को ये पता चला तो उन लोगों ने हिजरत करने वालों को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन लोगों ने छुप छुप कर हिजरत करने का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि थोड़े ही वक्त में बेशुमार सहाबा इकराम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। बेशुमार सहाबा इकराम मदीना शरीफ हिजरत कर गए। अब मक्का में सिर्फ वो लोग रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या फिर गुर्बत की वजह से हिजरत नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, इसलिए आप मक्का में ही रह रहे थे। आपके हुक्म से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अभी तक मक्का शरीफ में ही रुके हुए थे। कुरैश के काफिर इन तमाम सूरत हाल से बड़े परेशान थे, ये देखकर कि मदीने के लोग इस्लाम ला चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, और तो और मक्का के लोग भी वहाँ हिजरत करके जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने चले जाएं और वहां से अपने हामियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दें। ये खतरा महसूस करके बड़े बड़े सरदारों ने दारुल नदवा में एक मशवरा किया। बड़े बड़े दानिशमंद और अक्लमंद इस इज्तिमा में मौजूद थे। तमाम तजावीज़ और राय दी गईं, जिसमें से अबू जहल की दी हुई राय कबूल की गई। उसका ये मशवरा था कि मक्का के एक एक जवान को तलवार दी जाए और वो सब मिलकर माज़ल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें। तमाम कबाइल के लोग इसमें शरीक होंगे तो बनु हाशिम के लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे और खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे। सब ने इस बात पर अपनी रजामंदी जाहिर की और ये मामला तय कर लिया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम का हुक्म लेकर हाजिर हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पूरे वाक़ये की खबर दी और कहा कि आज रात आप अपने बिस्तर पर न सोएं और आज रात मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले जाएं। उधर काफिरों ने अपने मंसूबे के मुताबिक आपके मकान को चारों तरफ से घेर लिया और इंतज़ार करने लगे कि आप सो जाएं, फिर वो हमला करें। उस वक्त सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ मौजूद थे। अगरचे काफिर आपके दुश्मन थे, लेकिन उन्हें आपकी अमानतदारी और दयानतदारी पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो अपनी कीमती चीज़ें आपके पास रखवाते थे। उस वक्त भी उन लोगों की कई अमानतें आपके पास मौजूद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह इन सब अमानतों को उनके मालिकों के सुपुर्द करके मदीना चले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक ली और सूरह यासीन की चंद इब्तिदाई आयात पढ़कर और वो खाक कुफ़ार मक्का की तरफ फेंक दी और उस मजमे के बीच से होते हुए निकल गए। कोई भी आपको पहचान नहीं सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गारे सौर पहुँचे और वहाँ 3 दिन और 3 रात तक क़याम फरमाया। उसके बाद आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। मदीना की औरतें और बच्चों तक की ज़ुबानों पर आपके आने का जिक्र हो रहा था। मक्का से मदीना तक का सफ़र तकरीबन 12 दिन में तय होता था। ये दिन तो उन्होंने इंतज़ार में गुजार दिए। इसके बाद उनका सब्र का पैमाना छलक गया और वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मदीना मुनव्वरा से बाहर एक मैदान में जमा हो गए और जब धूप तेज हो जाती तो हसरत के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। इस तरह से वो रोज करते, रोज आते, इंतजार करते और फिर अपने घरों को वापस चले जाते थे। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक सभी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करके घर वापस चले गए तो एक यहूदी ने देखा कि एक काफिला मदीने की तरफ आ रहा है। उसने जोर से पुकार कर लोगों से कहा, ऐ मदीने वालों, जिसका रोज तुम इंतजार करते हो
وہ کاروان رحمت آ چکا ہے۔ یہ سن کر سبھی انصار اپنے بدن پر ہتھیار سجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے خوشی خوشی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ قبیلہ عمر بن عوف وہ خوش نصیب قبیلہ ہے جسے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ زیادہ تر صحابہ اکرام جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے وہ لوگ بھی وہاں ٹھہرے تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے لوگوں کی امانتیں لوٹا کر کچھ دن کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے اور اسی گھر میں قیام فرما ہوئے۔ پیارے دوستو، ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں مسجد تعمیر کروائی۔ حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک ناکارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ وہ زمین ان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ 2 ہفتے تک یہاں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تو تمام انصاری صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا وہیں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ پیارے دوستو، جہاں پر آج مسجد نبوی ہے وہیں پر آپ کی سواری بیٹھی۔ اسی جگہ کے قریب حضرت ایوب انصاری کا مکان تھا۔ حضرت ایوب انصاری کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان گھر پہنچا دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ تقریباً 7 مہینے تک حضرت ایوب انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ وہاں پر قیام فرما ہو گئے۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں۔ اس کے لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین دراصل 2 یتیموں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کو بلایا۔ انہوں نے وہ زمین مسجد کے لیے نظر کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر کے مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی نیب ڈالی۔ اپنے دست مبارک سے کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی۔ مسجد کی تعمیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ یہیں پر اذان کی شروعات ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے۔ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جاری ہوا جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد تقریباً 50 یا 45 تھی۔ ان کا سارا سامان مکہ ہی میں رہ گیا تھا۔ حالانکہ انصار نے ان کی بہت خاطر تواضع کی، لیکن مہاجرین دوسروں کے سہارے زیادہ دن تک زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ نکالا کہ مہاجرین اور انصار کے بیچ رشتہ قوت قائم کر کے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجرین آپ کے بھائی ہیں۔ انصار اور مہاجرین میں سے دو دو لوگوں کو بلا کر آپ فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کے ایسا فرماتے ہی یہ رشتہ قوت حقیقی رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو ان کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے گھر کا سارا سامان آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ حکم الہی سے بیت المقدس کو سب نمازوں میں اپنا قبلہ بناتے رہے۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے۔ آپ کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ نماز کی حالت میں وحی نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ نماز ہی میں بیت المقدس کی طرف سے پھیر کر کعبے کی طرف کر دیا۔ مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، جہاں آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں۔ یہ مسجد تقریباً شہر مدینہ سے 2 کلومیٹر دور شمال مغرب میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ کفار مکہ اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ہوا یہ کہ ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے مدینہ کے رئیس عبداللہ بن حبیب کے پاس خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو وہاں سے نکال دو یا انہیں قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلوار کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح جب مدینہ کے سردار عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو انہیں بھی مکے کے کافروں نے دھمکی دی۔ صرف دھمکیوں تک ہی محدود نہیں رہے، انہوں نے باقاعدہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ انہوں نے تمام قبیلوں کو یہ خبر پہنچائی کہ ہم مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک صرف نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور کفاروں کی اذیتوں کو سہتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد جب تمام عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی سازشیں شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اگر وہ جنگ کی شروعات کریں تو ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں پر توجہ فرمائی۔ پہلی یہ کہ اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہو جائیں۔ نمبر 2، اعتراف کے جتنے قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مکہ مدینہ شریف پر حملے کی جرت نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفاروں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے اور قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور مسلمانوں میں ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو اسلامی تاریخ میں غزوات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔
ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگو، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تا قیامت تک تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر تمہارے لیے محترم ہے۔ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے تکمیل دین کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آج سے 1450 سال پہلے یہ خطبہ فرمایا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹ کی کجاوے پر تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کے کمال سادگی کی شان تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، غلاموں کے حقوق، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت، وراثت کے مسائل، قرض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے بے شمار اہمیت رکھتا ہے۔ یہ آج بھی اتنا اہم ہے جتنا کہ آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 صفر کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا اور آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہوئے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جناب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہاتھ میں تازی مسواک لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ آپ کو مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک کو لے کر اپنے دانتوں سے نرم کیا اور دست اقدس میں دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ اکرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت اور اہل خاندان نے آپ کی تجہیز و تدفین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارک آپ کے حجرے شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئیں، انہوں نے بھی صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچے گئے، انہوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہیں کروائی۔ شروع میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ پر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس،
حضرت قاسم بن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اقدس کو قبر انور میں اتارا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔